اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. اور شہادت سے قبل آپ یہ غور فرمائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دور میں عجیب ابتلا اور فتنوں سے گزرنا پڑا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیک وقت دو قسم کے فتنوں سے گزرنا پڑا. ایک فتنہ تو وہ تھا جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے اور حب علی کا دعویٰ کرتے تھے، حب اہل بیت کا دعویٰ کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو فدایان علی میں شمار کرتے تھے، حضرت علی کے غلامان میں شمار کرتے تھے. ایک تو ان لوگوں نے اتنا فتنہ مچایا کہ حضرت علی کو بڑھاتے 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 نعوذ باللہ اس مقام پہ لے گئے جو خدا کا مقام. تو یہ ایک بہت بڑا ابتلا ہوتا ہے انسان کے لیے کہ انہوں نے حب اہل بیت میں اور حب علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اتنا غلب کیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ پہلے تو ان کو صرف امام بنایا نا، اور یہ عقیدہ بنایا کہ امام کا مقام جو ہے وہ نبوت سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی امام کا مقام نبوت سے بھی زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ امام کی بیعت کرتا ہے. اور اس کے بعد اتنا آگے بڑھے کہ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت علی تو خود کہتے تھے کہ انا مخرج القبور وانا آمر بنفخ الصور وانا الحی الذی لا یموت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ کہتے تھے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ قبروں سے نکالنے والا تو میں ہوں، سور پھونکنے کا حکم دینے والا تو میں ہوں، اور میں تو ایسا زندہ ہوں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. نعوذ باللہ، یعنی یہ خدائی صفات. اور بعض لوگوں نے اس قدر مبالغے کیے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ابن ابی طالب، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک مقام ایسا آیا تھا کہ ان اللہ حل فی علی، اللہ میاں خود حضرت علی میں حلول کر گئے. اب وہ ظاہر میں تو حضرت علی تھے لیکن باطن میں خود خدا تھے. ایک طرف اس فتنے کا مقابلہ کرنا پڑا. اچھا، اور دوسری طرف بالعکس ایک خوارج کا گروہ پیدا ہوا، نواصب کا گروہ پیدا ہوا، جو اہل بیت رسول سے اتنے بڑے دشمن تھے، اتنے بڑے نعوذ باللہ مخالف تھے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اسی ضمن میں اب آپ دماغ میں بات رکھیں کہ 3 خارجی تھے بڑے بڑے، اور ان میں سے ایک تھا ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، اور ایک تھا بکر ابن تمیمی، اور ایک تھا عمر ابن تمیمی. یہ 3 آدمی تھے خوارج کے، بڑے اہم آدمی تھے. یہ ابن ملجم جو ہے دراصل ایک عورت پہ عاشق تھا، قطام اس کا نام تھا اس عورت کا. یہ اس کے عشق میں اتنا مبتلا ہوا اور اس نے شادی کی بڑی کوشش کی. اس نے کہا میری شادی کرنی ہے تو ایک شرط ہے کہ ایک تو 3000 دینار جو ہیں مجھے تم حق المہر دو گے، اور حضرت علی کو قتل کرو. اگر یہ قبول ہے تو میں شادی کروں گی، ورنہ میں نہیں کروں. اچھا، وہ تو پہلے خارجی تھا. خوارج جو ہیں وہ تو حضرت علی کے نہیں بلکہ پورے اہل بیت کے دشمن ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو ان 3 آدمیوں نے، یعنی عبد الرحمن ابن ملجم نے اور بکر ابن تمیمی نے اور عمر ابن تمیمی، یہ تینوں جو تھے آئے اور مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوئے اللہ کے کعبے میں. کعبۃ اللہ میں اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے یہیں سے بیٹھ کے ایک پروگرام بنایا. انہوں نے کہا کہ دیکھو آج اللہ کے گھر میں ہم عہد کر رہے ہیں، لیکن یعنی کرنا فساد چاہتے ہیں اور عہد جو ہے خدا کے گھر میں ہو رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ 17 رمضان کی رات میں ایک ہی رات میں ہم تینوں مختلف مقامات پہ حملہ کریں گے. ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے اور ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرے اور ایک سیدنا عمرو بن العاص کو شہید کرے. اب دیکھیں کہ دشمنوں کی پلاننگ کتنی بڑی ہے، کیونکہ حضرت معاویہ وہ ہے جنہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، جنہوں نے سمندری بحری بیڑے بنا بنا کے شام تک کے اور یعنی ماورا نہر تک کے علاقہ فتح کر لیا. عمرو بن العاص وہ ہیں کہ جن کی حکومت نے پورا مصر اور اس کے بعد کے جتنے علاقے ہیں یورپ تک سارے فتح کر دیے. حضرت علی خود خلیفۃ المسلمین اور خلیفہ رسول اللہ ہیں اور داماد نبی مصطفیٰ ہیں، اور تینوں نے پروگرام بنایا کہ وہ تینوں کو شہید کر دو. جب یہ تین نہیں رہیں گے اسلام کی قوت دھڑام سے گر جائے گی. مقصد تو اسلام کو نقصان دینا ہے، لیکن ان کے ذمن میں تو یہ تھا کہ جی جب تک یہ ہے نا نعوذ باللہ وہ فتنہ ختم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہر دشمن جو ہے نا وہ یہی سمجھتا ہے، جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ اپنی قوم سے کہا تھا کہ ضرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو بس مت روکنا مجھے. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. فرعون نے کہا مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں تمہارا دین نہ بدل دیں اور زمین میں فساد نہ پھیلائیں. فرعون کہتے ہیں پیغمبر فساد پھیلائے گا. یعنی اللہ کی شان ہے نا کہ جو آدمی بھی حق کی بات کرے تو دوسرے کے لیے تو مفسد ہوتا ہے. اسی لیے آج پوری دنیا میں دیکھ لیں، چیشان میں دیکھ لیں، بوسنیا میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، جو اپنا حق مانگتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، وہ مفسد ہیں. اور جو ان کو مار رہے ہیں وہ امن پسند ہیں، امن کر رہے ہیں. یعنی خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد، اور جو چاہیں تیرا حسن کرچ مساس. تو اس زمانے میں بھی یہی عالم تھا کہ سیدنا علی، سیدنا معاویہ، عمرو بن العاص، ان صحابہ عظیم الشان جلیل القدر صحابہ کاتب وحی، ان کو شہید کر دو تاکہ فساد ختم ہو. تو ان تینوں نے پروگرام بنایا. تو عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا اس نے کہا کہ مجھے تو چھوڑو بس، میں تو حضرت علی کو شہید کروں گا، باقی تم دونوں تقسیم کر لو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک عمرو بن العاص کو شہید کرے گا، ایک معاویہ کو شہید کرے گا، اور آج ہی مکے سے نکل جاؤ، اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جاؤ. 17 رمضان کی رات میں ہم نے ایک ہی رات میں حملہ کرنا ہے تاکہ صبح کو تینوں اسلام کے ستون جو ہیں وہ گر جائیں. تو یہ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ میں آیا. اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، دارالخلافہ کوفہ تھا، اور اس وقت کوفہ جو ہے وہ مرکز علم و رشد. بڑے بڑے صحابہ اجلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ جو ہیں سب مرکز کوفہ میں تھے. تو یہ جب آئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی اذان ہونے کے بعد آپ اپنے گھر سے نکلے، اور آپ اپنے گھر سے جب چلتے تھے تو کہتے آتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تاکہ جو لوگ قریب قریب میں ہیں وہ بھی سن لیں اور وہ بھی نماز میں پہنچ جائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ. اور وہ دشمن جو ہے عبد الرحمن میں ملجم وہ راستے میں چھپ کے کھڑا تھا. جو ہی آپ مسجد کے قریب آئے تو ظالم نے تلوار سے آپ پہ حملہ کیا، اور وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ سر مبارک سے لے کر یہ پورا حصہ کاٹ دیا، اور آپ کا سینہ مبارک اور سارا کٹ گیا اور خون سے بھر گیا. حضرت علی کے اور لوگوں نے بھاگ کے ابن ملجم کو پکڑ لیا، وہ پکڑا گیا، لیکن حضرت علی تو شہید ہو چکے. لیکن آپ 2 راتیں اس کے بعد زندہ رہے. یہ حملہ جب ہوا ہے تو آپ نے جمعرات اور جمعہ کا 2 دن جو ہے حملے کے بعد بھی آپ زندہ رہے، اور لیلۃ السبت میں آپ کی وفات ہوئی. اور حضرت حسن،
حضرت حسین اور عبداللہ ابن جعفر حضرت جعفر کے بیٹوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، اور آپ کے بڑے بیٹے جو کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور ثم دفن بالکوفۃ، آپ کو کوفے میں دار الامارت، دار الامارہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، عاشا سعیدا ومات شہیدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی جو تھی وہ بالکل عین پوری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشکر رجال ثلاثۃ، آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میرے صحابہ سن لو، 3 شخص بدبخت ہیں پوری دنیا میں، یعنی کافر بھی بدبخت ہوتے ہیں، شقی ہوتے ہیں، معنی یہ ہے کہ وہ بدبختی کی آخری حد پہ پہنچے ہوئے۔ اشکر ناسی، اشکار بعد میں آتا ہے رجلان، اور بعد میں آتا ہے ثلاثۃ۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون بدبخت ہیں؟ فرمایا ایک تو قابیل جس نے سب سے پہلے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور دنیا میں قتل کی بنیاد رکھی اس بدبخت نے، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے۔ اول من سن القتل، سب سے پہلے جس نے قتل کی بنیاد رکھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس کے بعد آخر الناقۃ احیمر سمود، وہ سرخ رنگ کا آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، جو قوم صالح نے معجزہ مانگا اور اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کر کے معجزہ عطا فرمایا، اور اونٹنی جو تھی پتھر سے نکل آئی، پیغمبر نے کہا لا تمسوها بسوء، اب اس کو نقصان نہ پہنچانا، لیکن فَعَقَرُوا النَّاقَةَ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، ان ظالموں نے اس اونٹنی کو ذبح کیا، اور مارنے والا کون تھا؟ یہ سرخ رنگ کا آدمی جو تھا، یہ اشقا قوم ثمود، سب سے بڑا بدبخت۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا وہ تیسرا بدبخت دنیا میں وہ ہوگا الذی یضربک یا علی، جو تجھے مارے گا۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں تو وہ منظر بھی دیکھ رہا ہوں جب مارنے والا تجھے مارے گا اور یہ تیرا سارا حصہ داڑھی خون سے بھری ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش کی جو شہادت تھی وہ عین اسی طرح، یعنی جہاں حضور نے اشارہ کیا تھا اسی جگہ تلوار لگی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، اب یاد رکھیں بعض لوگوں میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کوفہ میں دفن نہیں ہوئے، کہ ان کو یعنی اولاد علی سیدنا حسن سیدنا حسین اور اولاد جعفر، چونکہ جعفر بھی تو آپ کے بھائی تھے، جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب، تو ان کو بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ خوارج بدبخت ہیں، ایسا نہ ہو کہ حضرت علی کی نعش مبارک کو قبر سے نکال کے مزید بے حرمتی کریں۔ تو کہتے ہیں کہ انہم حولوہ، انہوں نے اس لاش کو رات کو نکالا، اور بعض روایات میں ہے کہ اول قبر، پہلی قبر ہے جس کو کھول کے اس کی میت مبارک کو نقل کیا گیا مدینے کی طرف، یعنی حضرت علی کو مدینے کی طرف لے گئے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو اونٹ پر، چونکہ اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز یا کوئی سواریاں مواصلات تو نہیں ہوتے تھے، تو ایک تابوت بنا کے اس میں بند کر کے اونٹ کے ذریعے لے رہے تھے، کہتے ہیں ند البعیر، وہ اونٹ بھاگ گیا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بھاگ گیا، فدخل فی بلاد تئی، بنو تئی قبیلے میں گیا، ان کو پتہ لگ گیا، فاخذوہ فدفنوہ، انہوں نے اپنے قبیلہ تئی میں دفن کر دیا۔ اور یہ جو ہے اپنا غلط روایات پیش کرنے والے ملنگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اونٹ جب بھاگا تھا نا حضرت علی بادلوں میں چلے، وہ کہتے ہیں بادل جب گرجتے ہیں دراصل یہ حضرت علی کی آواز ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک یوں روایت گھڑ لی ہے، حالانکہ جس کا کوئی حقیقت نہیں۔ بادلوں میں تو کوئی اللہ کا نبی بھی نہیں گیا، اللہ نے آسمان پر بٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کو، بادلوں میں تو ان کو بھی نہیں بھیجا۔ اچھا، اور خدا کے بندے یہ بھی نہیں جانتے کہ بھی بادل جو ہیں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، جب نہ ہو تو پھر حضرت علی کہاں ہوتے ہیں؟ بہرحال ان کا تو کیا ہے، انہوں نے تو بات کرنی ہوتی ہے نا نشے کی ترنگ میں
بیٹھے بیٹھے ایک آدمی نے پورا مٹکا پیا ہوا ہو بھنگ کا، تو باتیں ایسی کرے گا اور کیا کرے گا؟ کوئی دلیل سے بات تو نہیں کرے گا نا، وہ تو نشے میں جو مرضی آئے کہتے۔ وہ ہمارے ایک علاقے کے مولوی تھے تو بریلوی بیچارے فوت ہو گئے، تو ہم نے مجھے تھوڑا تھوڑا یاد پڑتی ہے کہ شاید میں نے دور سے ان کی شکل دیکھی ہو۔ کہتے ہیں بہرحال وہ اپنے وقت کے بڑے خطیب تھے اور بڑا خوشگلو آدمی تھا، آواز بھی اللہ نے بہت اچھی دی تھی اور خطابت بھی اچھی کرتے تھے، لیکن مسلکن بریلوی آدمی تھا۔ تو وہ ایک دفعہ جلسہ بھگت کے اچ شریف ایک مشہور جگہ ہے پاکستان میں، وہ بھی ایک پیروں کا مرکز ہے، بہت بڑی مشہور جگہ ہے، کہتے ہیں وہاں بھی 1.25 لاکھ پیر ہے اللہ والو، چونکہ 1.25 لاکھ سے نیچے تو ہمارے بزرگ رہتے ہی نہیں نا، ہر کام میں عدد 1.25 لاکھ تک لے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر کریں، وہ بھی کہہ دیں گے ہاں لاکھ لاکھ شکر ہے، داڑھی مڈا کے دکان سے اٹھیں تب بھی کہیں گے شکر ہے لاکھ۔ کس بات پر بھائی؟ بہرحال تو حضرت وہ کہتے ہیں شاہ صاحب، وہ سید تھے بہرحال اور تھے بریلوی مسلک کے آدمی، ان کا نام بھی میرے دماغ میں نہیں رہا، بالکل ہمارے گاؤں سے کچھ 6 7 8 میل کے فاصلے پر آدمی تھے۔ تو مجھے بچپن میں یاد ہے کہ چھوٹا سا میں تھا تو میں نے دیکھا تھا ان کی شکل، لیکن تقریریں ہمیں ان کی یاد ہے، کیونکہ ہم سنتے بھی نہیں تھے، ان کی تقریریں کیسے سنیں؟ وہ لوگ تو ہمیں دیکھ کے ناراض ہو جاتے تھے، یہ تو وہابی ہیں، ہم تو ان کے نزدیک پکے وہابی تھے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جلسہ بھگت کے وہ اچ شریف کے علاقے سے گھوڑیوں پر آ رہے تھے، تو پیاس لگی ہوئی تھی شاہ صاحب کو بہت زیادہ، تو 2 آدمی تھے گھوڑیوں پہ، تو وہاں جب آئے تو اچ شریف میں بہت بڑے بڑے پیپل کے درخت ہیں اور بڑی بڑی جگہ ہیں، تو ان کے نیچے ان ملنگوں کا ڈیرا تھا، وہیں بیٹھ کے وہ اپنی بھنگ شنگ پیا کرتے تھے، چرس پیا کرتے تھے، کیونکہ سایہ ہوتا ہے نا، بڑی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں بڑے بڑے مٹکے پانی کے بھی بھر کے رکھے ہوئے ہوتے تھے، مٹی کے برتن بھی رکھے ہوتے تھے کہ کوئی مسافر گزرے تو پیاسا پانی پی لے۔ شاہ صاحب کو بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے گھوڑے والے سے کہا کہ بھائی آپ ذرا روک لیں، میں یہاں پانی پی لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہاں مٹکے تو بہرحال یہ نہیں بھرتے ملنگ، یہ تو اپنا اٹھنا نہیں جانتے تھے، مٹکے کہاں بھریں گے، پانی تو لوگ بھرتے ہیں، لیکن بہرحال ہیں تو یہی رہنے والے تو اکثر یہ ہوتے ہیں، کبھی پانی ہاتھ ڈال لیا، کبھی یہ کر لیا، تو حضرت میں آپ کو آگے جا کے پانی پلاؤں۔ انہوں نے کہا بھی میری پیاس سے جان نکلتی ہے اللہ کے بندے، کوئی حرج نہیں، دیکھا جائے گا، اتارو تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اترا تو ابھی میں نے پانی کا پیالہ ایسے ہاتھ، مٹی کے پیالے تھے نا، جیسے ہاتھ میں لیا تو ایک آدمی بالکل سیاہ جھکڑ ایسے، جس کو دیکھ کے آدمی کو دہشت ہو جائے، آدمی ڈر جائے کہ اتنی بڑی بڑی مونچھیں اور چھوٹا سا قد اور بڑا موٹا، بد شکل بد عقل، اور بالکل جیسے کوئی بھوت نکل کے آ رہا ہو، وہ آ رہا ہے اور 2 3 آدمی اس کے پیچھے جھومتے ہوئے نشے میں آ رہے ہیں، اور باقی جو نشائی بیٹھے تھے نا، اس بھنگ پی رہے تھے، چلو کھڑے ہو گئے اس کو دیکھ، ان کا پیر تھا نا وہ، اور کہنے لگے کہ ماشاءاللہ ہمارا سیدنا حسین کی طرح ہمارا سید آ رہا ہے، باقی تم حسین کی شکل میں ہو، یعنی اتنی اس کی تعریف کرنے لگے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حسین کالا، یہ بجھنگڑ آدمی، روح سیاہ آدمی، یہ حضرت حسین سے تشبیہ دے رہے ہو بے وقوف ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جو ڈنڈے لے کے میرے پیچھے بھاگ پڑے اور میں آگے بھاگ پڑا، پیالہ میں نے پھینک دیا، اور پیاس تو ختم ہو گئی۔ وہ تو 20 25 آدمی تھے، شاہ صاحب تو اکیلے مولوی صاحب تھے بیچارے۔ وہ کہتے ہیں اب میں آگے جا رہا ہوں، شکر یہ ہے کہ چونکہ وہ نشائی تھے تو 10 15 منٹ کے بعد وہ تھک ہار کے گر گئے اور میں بھاگ گیا، مجھے پکڑ نہ سکے، وہ نشہ وشہ ان کا اتر گیا۔ اس کے بعد ان کی طاقت جواب دے گی، جب یہ عالم ہو تو ان کا پتہ تو کوئی نہیں ہوتا، حضرت علی باد روم میں چلے گئے، تو یہ غلط بات ہے۔ زیادہ روایات یہ ہے کہ حضرت علی کی وفات ہوئی اور آپ کا دفن مبارک جو ہے کوفے کی دارالامارہ میں ہوا، رضی اللہ تعالی عنہ۔